اخباری علماء کی طرف سے 5 وجوہات بیان کی گئی ہیں قرآن مجید کے ظواہر کی حجیت کی نفی کے لیے۔ 5 وجوہات بیان ہونے کے بعد اب مصنف ان وجوہات کا جواب دیتے ہیں۔ ان میں سے پہلی وجہ یہ تھی جو واقعہ ہے منسوب ہے ابو حنیفہ اور قتادہ نامی ایک شخص کی طرف کہ مولا نے ان کو منع کیا فتویٰ دینے سے اور تفسیر بیان کرنے سے، اور وہ لوگ جو ہے ظواہر قرآن سے تمسک کرتے تھے۔ اچھا، اس روایت کی یا اس وجہ کی مصنف نے 3 عدد تاویلات دی ہیں یا 3 جوابات دیے ہیں۔ توجہ فرمائیے۔ پہلا جواب اس روایت کا یا اس وجہ کا یہ دیا ہے کہ بھئی اس روایت کے اندر یہ جو کہا گیا ہے کہ قرآن مجید کی معرفت اور اس کا فہم مختص ہے ان کے ساتھ جو قرآن کے اہل ہیں اور جو قرآن کے مخاطب ہیں۔ اس روایت سے مراد یہ ہے کہ قرآن کا مکمل علم کا احاطہ فقط اہل قرآن رکھتے ہیں۔ احاطہ، ٹھیک ہے؟ احاطہ سمجھتے ہو؟ احاطے کا مطلب یہ کہ آپ جیسے کہتے ہیں بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کے سین تک مکمل قرآن کا جمیع علوم کا مہارت یا جمیع علوم کی مہارت اور دسترس یہ فقط انہی کے پاس ہے جو قرآن کے اہل ہیں، جو قرآن کے مخاطب ہیں، جن کے گھرانے پہ قرآن نازل ہوا ہے۔ ان روایات سے یہ مراد ہے، نہ کہ یہ مراد ہے کہ قرآن کو اصلاً ان کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، ایسی بات نہیں ہے۔ بس ہو گیا بات؟ تو اہل بیت اور معصومین کے علاوہ باقی لوگ بھی قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، فہم حاصل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں، مگر یہ کہ قرآن کی میاں بالمیاں مکمل کمپلیٹ معرفت پہ دسترس نہیں رکھتے۔ اور ان روایت کا مفہوم یہ ہے کہ فہم قرآن اہل قرآن کے ساتھ مختص ہے، مطلب یہ کہ قرآن کا مکمل طور پہ سمجھنا یہ اہل قرآن کے ساتھ مختص ہے۔ علیکم السلام۔ اور دنیا میں اہل بیت کے علاوہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ میں قرآن کا مکمل قرآن کا عالم ہوں۔ مکمل قرآن کا عالم فقط اہل بیت کی ذات ہے، اور یہ ہم مانتے ہیں اس بات کو۔ سلونی کا دعویٰ فقط اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ قرآن کے مکمل علم کے عالم ہونے کا دعویٰ فقط معصومین کر سکتے ہیں، دنیا کا کوئی دوسرا عالم نہیں کر سکتا۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ فہم قرآن اہل قرآن کے ساتھ مختص ہے، اس سے مراد مکمل قرآن کا فہم ہے۔ یہ ہے پہلی تعویل ان روایات کی۔ وَقُلْ هَٰذِهِ الدَّعَاوِی فَاسِدَةٌ، یہ پانچوں کی پانچیں وجوہات فاسد ہیں۔ اما الاولیٰ، پہلی وجہ، پہلا دعویٰ وہ فاسد کیوں ہے؟ فَبِأَنَّ الْمُرَاد مما سے مراد وہ روایات ہیں، وہ روایات جو دلالت کرتی ہیں کہ فہم قرآن اور قرآن کی معرفت مختص ہے بے اہل ہی اہل قرآن کے ساتھ، ان روایات سے مراد یہ ہے اختصاص و فہم ہی بے تمام ہی، کہ تمام قرآن کا فہم ان کے ساتھ مختص ہے۔ مکمل قرآن کے علم کا احاطہ جو ہے یہ ان کے ساتھ مختص ہے۔ تمام کا لفظ سمجھ گئے ہو نا؟ احاطہ میرے خیال میں واضح ہے، یہ فکر ہے۔ اچھا، اب بے تمام ہی کی تفسیر دیتا ہے، بے متشابہات ہی و محکمات ہی، قرآن کے جمیع متشابہات محکمات جمیع آیات کا مکمل احاطہ فقط یہ ان کے ساتھ مختص ہے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا، بھی کیا دلیل ہے آپ کے پاس اس تعویل کی؟
کہ بھئی فہم قرآن کا مکمل احاطہ اہل قرآن کے ساتھ مختص ہے۔ اس تعویل کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں بداہت ان فیہ، کیونکہ واضح ہے قرآن کے اندر ایسی آیات موجود ہیں لا یختص بہ، جو اہل قرآن کے ساتھ جن کا فہم مختص نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ قرآن کے اندر ایسی آیات موجود ہیں جن آیات کا فہم، جن آیات کی معرفت اہل قرآن کے علاوہ دوسرے عام پبلک کے لوگ بھی اس معرفت کو اور اس فہم کو حاصل کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ جب ایسی آیات موجود ہیں جن کا فہم دوسرے لوگ بھی حاصل کر سکتے ہیں تو پھر یہ قرینہ بنے گا کہ آیت کے اندر جو نفی کی گئی ہے کہ بھئی قرآن جو ہے فہم قرآن مختص ہے اہل قرآن کے ساتھ، اس اختصاص سے مراد قرآن کے بتمام ہی فہم بتمام ہی مراد ہے، کہ قرآن کے فہم کا مکمل احاطہ جو ہے وہ صرف اہل قرآن وہی مختص ہیں، وہی اس پہ قدرت رکھتے ہیں۔ واضح ہوگا یہ تعویل کما لا یخفی۔ دوسرا رد کیا ہے جی؟ دوسرا رد سنیے، یعنی اسی پہلی وجہ کا دوسرا رد تو جو فرما لیا آپ نے جی، 3 رد ہیں اس پہلی وجہ کے، یہ پہلا رد تھا۔ دوسرا رد یا دوسری تعویل وہ کہتے ہیں بھائی دیکھیں قرآن مجید کے ظاہر سے ان لوگوں نے تمسک کیا، ابو حنیفہ نے یا اس قتادہ نے فتویٰ دینے میں، معصوم نے ان کو منع فرمایا، ٹھیک؟ تو منع فرمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہر مطلقاً حجت نہیں، بلکہ اس کو مشروط کیا گیا ہے کہ جس وقت وہ ظاہر سے تمسک کریں اور اس ظاہر کے جو مقیدات ہیں، مخصصات ہیں، اس کے نواسخات ہیں، ان کی پڑتال اور فحص کیے بغیر تمسک کریں گے تو ایسی صورت میں ظواہر سے تمسک کرنا ممنوع ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر کے ساتھ استدلال سے یا ظاہر کی تفسیر پہ بنا رکھنے پہ منع جو کیا گیا ہے، تو اس منع سے مراد اس صورت میں ظاہر سے استدلال منع ہے جس صورت میں اس ظاہر سے استدلال کیا جائے، اس ظاہر سے تمسک کیا جائے قبل الفاظ سے، لہذا وہ منع قبل الفاظ کے ساتھ مشروط ہے۔ اور اگر فحص کر لیا جائے، روایات کی طرف رجوع کر لیا جائے، اور اگر معصوم موجود ہے، معصوم کی طرف جو ہے وہ تائید حاصل کرنے کے لیے رجوع کر لیا جائے، اور رجوع کرنے کے بعد فحص کے بعد اگر ظاہر سے تمسک کرتے ہو تو پھر وہ تمسک اور استدلال تمہارے لیے ممنوع نہیں ہے، ٹھیک؟ جب بعد الفحص ممنوع نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر مطلقاً ظواہر کی حجت نفی نہیں ہے۔ یہ جو نفی آئی ہے، جو منع آیا ہے، یہ منع مشروط ہے، اور جس قائد کے ساتھ مشروط ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ قبل الفاظ ظواہر سے تمسک اور استدلال نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ وَرَدْءُ ابی حنیفہ و قتادہ عن الفتویٰ بہ، معصوم کا منع کرنا ابو حنیفہ کو اور قتادہ کو، کس بات سے؟ فتویٰ دینے سے، اور وہ فتویٰ کیسے دیتے تھے؟ بہی ظاہر کے ساتھ، یعنی ظاہر قرآن کے ساتھ تمسک کر کے فتویٰ دیتے تھے۔ تو معصوم نے ظاہر قرآن کے ساتھ تمسک کر کے فتویٰ دینے سے جو منع کیا ہے، انما ہوا، یہ منع آیا ہے، ہوا کی ضمیر اس منع کی طرف جا رہی ہے، یہ منع جو آئی ہے لے اجل، اس وجہ سے آئی ہے کہ لے اجل الاستقلال فی الفتویٰ، فتوے میں وہ استقلال کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں۔ استقلال سے کیا مراد ہے؟ استقلال سے مراد یہ ہے کہ اس کے مخصصات کی طرف رجوع نہیں کرتے یا معصوم کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور ڈائریکٹلی جو ہے وہ ظواہر سے تمسک کر کے استدلال کر کے فتویٰ دے دیتے ہیں۔ یہ اس استقلال یعنی استقلال کے بغیر، استقلال کا مطلب یہ ہے کہ بغیر رجوع کیے ہوئے معصوم کی طرف، بغیر رجوع کیے ہوئے اس کے مخصصات کی طرف، یعنی فقط آیت کو دیکھیں، بس آیت کو دیکھیں اور اسی کو مستقل قرار دے دیں، اب فتویٰ کی مستقل دلیل قرار دے دیں، ٹھیک ہے؟ یہ منع آئی ہے اس وجہ سے کہ جس صورت میں وہ بالاستقلال جو ہے استقلال کرتے ہیں فتویٰ دینے میں، وہ استقلال کیسے کرتے ہیں؟ بالرجوع الیہ، اس ظاہر کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی استقلال کا بیان ہی سمجھے کہ وہ استقلال کیسے کرتے ہیں فتویٰ دینے میں۔ استقلال کرتے ہیں فتویٰ دینے میں مطلب یہ کہ اس رجوع الیہ رجوع کرتے ہیں ظاہر قرآن کی طرف من دون مراجعات اہل ہی، لیکن اس کی قرآن کی جو ہے وہ معرفت رکھنے کے جو اہل ہیں ان کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ اہل سے مراد اہل بیت ہے،
اہل کی طرف مراجعہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، جی اس سے جب یعنی آپ اہل بیت کی طرف مراجعہ کر لیں یا ان کی روایات کی طرف مراجعہ کر لیں تو ایک ہی بات ہے. جیسے کہ اگلی دوسری لائن میں جو ہے وہ اہل کے بجائے روایات کا لفظ استعمال کرے گا. تو اس دور میں مثلا معصوم نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے قرآن کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے روایات کی طرف رجوع کر لیتے ہیں. تو رجوع کرنے کے بعد پھر فیصلہ دیتے ہیں کہ ظاہری مطلب مراد ہے متکلم کی، یا یہ ظاہری مطلب اس کی مراد نہیں، کوئی اور مطلب مراد ہے. بعد میں فیصلہ دیتے ہیں. تو یہ اس صورت میں اس کا ظاہر اس کی حجت کی نفی نہیں کی جا سکتی. کلیئر ہے آگے دن؟ جی اچھا. من دون مراجعت اہل ہی، قرآن کا جو اہل ہیں یا ان کی طرف یا ان کی روایات کی طرف رجوع کیے بغیر ڈائریکٹلی، استقلال کا ترجمہ اگر ڈائریکٹ کر لو تو یہ زیادہ آسان ہو جائے گا. ڈائریکٹ اس ظواہر کے ساتھ تمسک کر کے فتویٰ دیتے تھے، اس سے معصوم نے منع کیا ہے. لا ان الاستدلال بظاہری مطلقاً، ظواہر کے ساتھ استدلال کرنے سے مطلقاً سے منع نہیں کیا ہے. مطلقاً سے منع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر رجوع بھی کر لے روایات کی طرف تو پھر رجوع کرنے کے بعد بھی ظواہر حجت نہیں ہے، یہ مراد نہیں ہے. نہ کہ مطلقاً استدلال سے منع کیا گیا ہے. ولو مع الرجوع الی الروایات، اگرچہ اس نے استدلال کرنے والے نے یا ظواہر کے ساتھ تمسک کرنے والے نے معصوم کی روایات کی طرف رجوع کر لیا ہو، والفحص اور فحص بھی کر لیا ہو. کس کا فحص کر لیا ہو؟ اما ینافی ہے، ظواہر کے ساتھ جو منافی ہوتے ہیں ان چیزوں کا فحص کر لیا. ظواہر کے ساتھ جو منافی ہوتے ہیں کیا ہوتی ہیں؟ مخصصات، ٹھیک ہے نا. مخصصات اور مقیدات کیا ہوتے ہیں؟ وہ ظاہر کے منافی ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے آنے کے بعد پھر ظاہری معنی کو مراد قرار نہیں دیا جا سکتا. والفتویٰ بھی، یہ الرجوع والفتویٰ کہاں گیا، سوری، والفتویٰ جو ہے لا ان الاستدلال ولا ان الفتویٰ بھی مع الیاس عن الظفر بھی. عبارت کی نحوی صیاغت کی طرف اشارہ دے رہا ہوں. نہ کہ معصوم نے منع کیا ہے ظاہر کے استدلال سے مطلقاً، اگرچہ اس بندے نے استدلال کرنے والے نے روایات کی طرف رجوع کر لیا ہو اور ظواہر کے ساتھ تنافی رکھنے والی چیزوں کا فحص کر لیا ہو. ولا ان الفتویٰ بھی، اور نہ ہی معصوم نے فتوے سے منع کیا ہے، بہی جو اس ظاہر کے ساتھ تمسک کر کے دیا جائے. کس صورت میں فتویٰ دیا جائے؟ مع الیاس سے، کہ جس وقت وہ مایوس ہو گیا ہے. کس سے؟ ان الظفر بہی یعنی اس منافی کے بارے میں ظفر سے مایوس ہو گیا ہے. ترجمہ میرے خیال کفایت نہیں کر رہا ہے. ایک تعبیر ہے جو علماء بولتے ہیں بعد الفحص والیاس. یہ تعبیر گزری ہے آپ کی نظر سے؟ اچھا، اس کا مطلب ہے تعبیر آپ کی نظر سے گزر چکی ہے، تو پھر اس کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ آپ نے جس وقت ایک آیت سے استدلال کرنا ہے اور اس کے ظاہری مطلب سے تمسک کرنا ہے، تو علماء کہتے ہیں کہ تمسک کرنے سے پہلے آپ کیا کریں؟ اس کے مخصصات اور اس کے منافیات کی طرف آپ فحص کریں کہ شاید کہیں اس کا کوئی منافی آپ کو مل جائے. ٹھیک، فحص کرنے کی صورت میں نتیجہ آپ کے پاس جو ہے وہ دو حال سے خالی نہیں، یا آپ کو منافی ملے گا یا اس کے ملنے سے آپ مایوس ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ملنے کی صورت میں جو مل گیا ہے تو پھر آپ اسی پہ بھی نہ رکھیں گے. نہ ملنے کی صورت میں آپ اس کے ملنے سے مایوس ہو گئے ہیں، جب مایوس ہو گئے ہیں تو پھر آپ پلٹ کے اسی ظاہر سے تمسک کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس تعبیر کی طرف یہ اشارہ ہے بعد الفحص سے. یہ لفظ ظفر جو ہے اس فحص کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، والفتویٰ، نہ کہ معصوم نے اس فتوے سے منع کیا ہے بہی جو اس ظاہر کے ساتھ، ظاہر قرآن کے ساتھ تمسک کر کے دیا گیا ہے. مع الیاس، اس صورت میں فتویٰ دیا گیا ہے کہ جب وہ مایوس ہو گیا تھا ان الظفر بہی یعنی بالمنافی، منافی کو پانے سے مایوس ہو گیا تھا. ظفر یعنی پا لینے میں کامیاب ہونا. منافی کو پا لینے میں کامیاب ہونے سے مایوس ہونے کے بعد جو فتویٰ دیا گیا ہے، نہ کہ معصوم نے اس فتوے سے منع کیا ہے. یعنی اگر آپ اس ظاہر کا منافی تلاش کرتے ہیں،
فحش کے بعد اس کو پانے میں آپ کامیاب نہیں ہوتے اور مایوس ہو جاتے ہیں اس کو پانے سے، تو ایسی صورت میں آپ ظاہر سے تمسک کر کے فتویٰ دیتے ہیں، تو معصوم نے اس فتوے سے منع نہیں کیا ہے۔ اچھا، یہ دوسرا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک دوسرا جواب، دوسری تعویل مکمل ہو گئی کہ معصوم نے جو ان لوگوں کو منع کیا ہے، یہ منع اس صورت میں کیا ہے کہ جب وہ قبل الفحش تمسک کرتے ہیں ظواہر سے، اور اگر بعد الفحش والیاس تمسک کرتے ہیں تو پھر منع نہیں ہے۔ اچھا، یہ دو جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب، کیفا، معصوم کیسے منع کر سکتے ہیں ظواہر کے ساتھ تمسک کرنے سے؟ وقد واقع فی غیر واحد من الروایات الارجاء الی الکتاب۔ یہ ذرا توجہ سے سن لے، پھر اس کا ترجمہ دیتا ہوں۔ روایات کے اندر آیا ہے کہ اگر تم نے یہ دیکھنا ہو کہ یہ روایت جو ہے معصوم کی طرف منسوب ہونے والی روایت سچی ہے یا جھوٹی ہے، تو اس کو آپ قرآن کے ساتھ ملا کے دیکھیں۔ اس کا مضمون، اس کا مطلب اگر قرآن کے ساتھ ملتا ہے، موافق ہے، تو سمجھو کہ وہ معصوم کی روایت ہے، اور اگر معصوم کی قرآن کے ساتھ وہ مطلب ٹکرا رہا ہے، اس روایت کا مضمون ٹکراتا ہے، تو فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، اس کو جو ہے وہ دیوار پہ دے مارنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصوم کی طرف سے نہیں ہے، کسی نے من گھڑت پیسے پیش کر دی، ٹھیک ہے نا؟ تو روایات کو پرکھنے کے لیے معصوم نے کس کی طرف رجوع کرنے کا حکم دیا ہے؟ قرآن کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ قرآن کے ظواہر حجت ہی نہیں ہے تو پھر کیسے قرآن کے ذریعے روایت کو پرکھا جائے گا؟ ٹھیک ہے، اگر نفی کر دی جائے کہ قرآن کے ظواہر حجت ہی نہیں ہے، تو پھر آپ اس روایت کو جس کے ساتھ آپ گویا قرآن جو ہے وہ میزان ہے، اس کی صحت کو پرکھنے کے لیے قرآن پہ جا کے تولیں گے۔ جب وہ قرآن ہی ہمارے لیے اس کا ظواہر حجت نہیں ہے، تو پھر میزان جب حجت نہیں ہے تو پھر کیسے فیصلہ دیں گے یہ روایت ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو معصوم کا قرآن کی طرف پرکھنے کے لیے رجوع کا حکم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ روایت، جن روایات میں منع کیا گیا ہے ان لوگوں کو، یا جن روایات میں یہ کہا گیا ہے کہ قرآن کا فہم اہل قرآن کے ساتھ مختص ہے، اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ ظواہر کی حجیت کی معصوم نفی نہیں کر رہا، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا آپ پھر جمع کریں گے اس روایت کے درمیان جو اوپر آ چکی ہے، جو کہتی ہے کہ فہم قرآن اہل قرآن کے ساتھ مختص ہے، اور اس روایت کے درمیان جو روایت کہتی ہے کہ آپ قرآن کی طرف رجوع کریں اس کے صدق اور کذب کا فیصلہ دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ بھائی یہ پچھلی روایت جو ہے جو فہم قرآن کے اختصاص پہ دل کر رہی ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ باقی لوگوں کے لیے قرآن کا ظاہر حجت نہیں ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ اچھا، ایک نقطہ یہ ہو گئی ارجاء والی روایت۔ دوسری روایت ہے استدلال کی۔ ایک بندہ ہے جس نے جو ہے وہ یہ جو زخم کے اوپر پٹی ہوتی ہے نا، جبیرہ ہم کہتے ہیں جسے اصطلاح فقہ میں ہے، اس کے اوپر وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے لیے جو ہے وہ مسح کے مقام پر جبیرہ ہے، یا وضو کے دھونے والے وضو کے اوپر جو ہے مثلا جبیرہ ہے، بظاہر روایت میں وہ مسح والے وضو کا اشارہ ہے۔ اچھا، تو وہ سائل جو ہے وہ معصوم سے پوچھنے کے لیے گیا، تو معصوم نے آگے فرمایا کہ بندہ خدا میری طرف جو ہے یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے، تو وہاں سے جو ہے وہ قرآن کی طرف رجوع کرتا ہے، وہاں سے تجھے جو ہے اس کا جواب مل جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے معصوم کا اسے کہنا کہ بھئی یہ جو مجھ سے پوچھنے لگا ہے یہ تو قرآن میں بھی موجود ہے، تو اس کا معصوم کے نظر میں قرآن کو جو سمجھ سکتا ہے اس کے لیے قرآن کا ظاہری مطلب حجت ہے، تبھی تو معصوم نے اس کو یہ بات کہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہ یہ استدلال کہ اس پہ جو ہے مسح کے زخم کی پٹی کے اوپر، مرہم پٹی کے اوپر مسح ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں دلیل آپ قرآن سے موجود ہے وہاں سے لے سکتے تھے۔ تو معصوم کا یہ کہنا کہ وہاں سے آپ استدلال کر سکتے ہیں، وہاں سے لے سکتے ہیں، مطلب یہ کہ معصوم کی نظر میں اس کے لیے قرآن کا ظاہر حجت تھا، تو معصوم نے اس کو یہ کہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر معصوم کی نظر میں ظاہر قرآن اس سائل کے حق میں حجت نہ ہوتا تو معصوم اسے کبھی یہ بات نہ کہتے۔ وَقَدْ وَاقَعَ فِي غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الرِّوَایَاتِ، ایک سے زیادہ روایات کے اندر،
واقع ہوا ہے یا وارد ہوا ہے. کیا چیز وارد ہوئی ہے ایک سے زیادہ روایت کے اندر؟ الارجاء الی الکتاب، کتاب کی طرف رجوع کرنے کا حکم وارد ہوا ہے. اچھا، والاستدلال، اور استدلال کا حکم وارد ہوا ہے. ٹھیک، بغیر واحد من الآیات، کہ آپ وہ استدلال جو ہے بغیر واحد من الآیات، ایک سے زیادہ آیات کے ساتھ استدلال وارد ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، توجیہ مکمل ہو گئی ہے. ان تین توجیحات یا تعویلات کی روشنی میں جو پہلی وجہ یا دعویٰ تھا قرآن کے ظواہر کی نفی کے لیے، اس کو مصنف نے رفع کر دیا. ان تین وجوہات کی بنا پہ وہ تمہارا دعویٰ جو ہے ٹھیک نہیں ہے. یعنی جو کیفا کا تعلق پچھلی عبادت سے ہے یا اگلی بار کے ساتھ، کیفا یعنی معصوم کیسے ظاہر کی نفی سے، ظاہر کی حجت کی نفی کر سکتے ہیں، جبکہ واقع ہوا ہے ایک سے زیادہ روایات کے اندر کیا وارد ہوا ہے؟ قرآن کے ظاہر کی طرف رجوع کرنے کا حکم. اسی بات کے ساتھ لفظ کیفا. جی آگے بڑھ جائیں. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ، تو دوسری وجہ یا دوسرا دعویٰ وہ کیا تھا؟ قرآن مجید کے مطالب بہت بلند پایا ہیں، انسانی فکر سے زیادہ گہرے ہیں، انسان اور بشر کی سوچ کو وہاں تک رسائی نہیں ہے. جب وہاں تک رسائی نہیں ہے تو پھر قرآن کے وہ دقیق اور گہرے عمیق مطالب جو ہیں وہ اپنے معانی میں اس بشر کی نسبت سے دیکھا جائے تو وہاں ظہور نہیں رکھتے. جب ظہور نہیں رکھتے تو پھر حجت بھی نہیں. جواب، مصنف کہتا ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ قرآن مجید کے مطالب دقیق ہیں، عالی ہیں، گہرے ہیں، عمیق ہیں. ٹھیک ہے، لیکن بعض قرآن کے مطالب ہیں، پورے قرآن کے مطالب ایسے نہیں ہیں کہ وہ فکر انسان سے پورے کا پورا قرآن جو ہے وہ فکر انسان کی بساط سے اور سمجھ سے جو ہے وہ بالاتر ہو. بعض قرآن کے مطالب ایسے ہیں جن کو عام انسان کی فکر سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن دیگر بعض مطالب ایسے ہیں کہ جن کو انسان سمجھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آیات جن کے مطالب دقیق ہیں اور انسانی فکر سمجھنے سے قاصر ہے، وہاں ظہور متحقق نہیں ہے. دیگر وہ بعض جن کو انسان سمجھ سکتا ہے، جن کی معرفت حاصل کرنا انسانی فکر کی دسترس میں ہے، ان آیات کا ظہور اپنے معانی میں پایا جاتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ ہمارا موضوع ظواہر کی حجیت ہے، ان آیات کی حجت نہیں ہے کہ جن آیات کا مطالب دقیق ہیں اور ہماری نسبت وہ معانی میں ظہور ہی نہیں رکھتے. صحیح ہو گیا. وہ حصہ قرآن کا کہ قرآن کے جس حصے کے مطالب دقیق ہیں وہ حصہ ہمارے موضوع میں شامل ہی نہیں ہے. ہم جب کہتے ہیں کہ ظواہر قرآن حجت ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بائے بسم اللہ سے لے کر والناس تک پورے کے پورے قرآن کو ظواہر کہہ رہے ہیں. نہ، قرآن کی جو آیات ظواہر ہیں ان کی ہم بات کہہ رہے ہیں. ظواہر قرآن سے مراد وہ آیات ہیں جن کا ظہور موجود ہے. باقی وہ مطالب وہ آیات کے جو دقیق مطالب کو بیان کر رہی ہیں اور وہ مطالب معصوم کے علاوہ اہل قرآن کے علاوہ دوسرا بندہ سمجھنے سے قاصر ہے، تو ہماری نسبت یا پبلک کی نسبت ان کے معانی جو معانی ہیں ان معانی میں ہمارے لحاظ سے دیکھا جائے تو ظہوری متحقق نہیں ہے. جب ظہوری متحقق نہیں ہے تو ظہور والے موضوع سے، ظہور کی حجت کے موضوع سے وہ حصہ قرآن کا علیحدہ مستثنیٰ ہے. جب وہ حصہ ہی مستثنیٰ ہے تو وہاں ظہور کا نہ ہونا اس حصے کے لیے کہ جہاں ظہور موجود ہے وہ اس کی حجت کے لیے منافی نہیں ہے. واضح ہو سکی ہے بات یا نہیں ہو سکی؟ فرض کریں 6666 آیت میں سے آدھا قرآن جو ہے وہ ایسے آیات پہ مشتمل ہے جس کے مطالب دقیق ہیں. جس کے مطالب دقیق ہیں ان کے معانی کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے. جب ان کے معنی کا ہمیں علم نہیں ہے تو پتہ ہی نہیں ہے، معنی کا ہی پتہ نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے گا کس معنی میں ظہور ہے اس کا؟ ٹھیک ہے نا، معنی کا ہی پتہ نہیں ہے تو ہمیں پھر کیسے پتہ چلے گا کہ کس معنی میں اس کا ظہور ہے؟ تو ہماری نسبت ان معانی میں قرآن کا ظہور نہیں ہے. لیکن دیگر حصہ جو ہے جن کے معنی کا ہمیں پتہ ہے، جن کے معنی کو ہم سمجھ رہے ہیں اس لفظ کی وضع کی وجہ سے،
لفظ کی وضع کا پتہ چل جائے کہ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا اس کے معنی ظاہری معنی کا. جب وہی الفاظ ان معنی میں استعمال ہوں گے تو استعمالات سے آپ ان معانی کو سمجھ لیں گے. تو جو حصہ قرآن کا آپ سمجھ رہے ہیں، قرآن کے جس حصے کے معانی کو آپ سمجھ رہے ہیں، وہ سمجھے جانے والے معانی میں تو اس حصے کا ظہور موجود ہے نا. جب ظہور موجود ہے تو ہمارا موضوع ظہور ہے. ٹھیک، وہ حصہ جہاں ظہور نہیں ہے وہ ہمارے موضوع سے ہی خارج ہے. جب وہ موضوع سے ہی خارج ہے تو پھر وہ حصہ جو جہاں ظہور نہیں ہے اور ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے وہ تنافی نہیں رکھتا قرآن کے اس دوسرے حصے کے ساتھ جہاں ظہور موجود ہے. اس ظہور والے حصے کی حجیت کی نفی سے حجیت کے ساتھ وہ والا حصہ تنافی نہیں رکھتا. تو ہم مانتے ہیں قرآن کے مطالب دقیق ہیں، مگر جہاں جہاں مطالب دقیق ہیں وہ مطالب وہ دیگر مطالب کی حجیت سے نہیں ٹکراتے. اما الثانیہ، تو دوسری وجہ جو بیان کی گئی ہے حجیت کی نفی کے لیے وہ یہ کہ فعل انا انا کے بعد بھی جاری ہو گئی ہے. فعل انا احتواءہ قرآن مجید کا مشتمل ہونا کس کے اوپر؟ علی المضامین العالیہ الغامضہ، دقیق معانی اور دقیق مطالب کے اوپر مشتمل ہونا قرآن کا. یہ دقیق مطالب کے اوپر مشتمل ہونا لا یمنع مانے نہیں ہے ان فہم ظواہر ہی، وہ دوسرے والا حصہ کہ جس حصے میں قرآن کا ظہور موجود ہے اس ظواہر والے حصے کے فہم سے یہ دقیق والا حصہ اس کے فہم سے مانے نہیں ہے. یہ ظواہر والا حصہ کون سا ہے؟ کہتا ہے المتضمنۃ للاحکام، جو احکام کو متضمن ہے. ٹھیک ہے، اور کہتے یہ ہیں کہ جو قرآن کے اندر جو احکام کو بیان کرنے والی آیات ہیں نا وہ سب کی سب جو ہیں وہ دقیق حصے میں شامل نہیں ہوتی، کیونکہ قرآن جو ہے وہ دقیق مطالب کے ذریعے حکم شرعی بیان نہیں کرتا. وہ دقیق مطالب جو ہیں وہ مثلا کائنات کی تخلیق کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی صفات کے اوپر یا کسی اور علوم کے حوالے سے جو ہے مطالب ان کے اندر بیان کیے گئے ہیں وہ دقیق ہیں. احکام کو بیان کرنے والی آیات جو ہیں اس دقیق حصے میں شمار نہیں کی جاتی. آپ کسی کو وضو کا طریقہ سکھائیں گے یا کسی کو بتائیں گے کہ فلاں چیز حلال ہے فلاں چیز حرام ہے تو دقیق مطالب کے ذریعے سمجھائیں گے تو بیچارہ کب عمل کرے گا وہ؟ ٹھیک ہے نا. یہی مسئلہ تو مولویوں کے ساتھ پیش آ رہا ہے. مسئلہ نہیں سمجھا پاتے تو پھر لوگ اسکال کرتے ہیں کہ پتہ نہیں مولانا صاحب نے کیا کہا ہے. ہاں جی، ایک بندے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اگر ایک بار یا اللہ کہا جائے تو 10 بار جواب دیتا ہے جی میرا بندہ، جی میرا بندہ. تو وہ بندے نے جو ہے وہ تو اگلے دن صبح کی نماز کے بعد تسبیح کھولی، تسبیح کھولنے کے بعد جو ہے وہ ایک دانے میں پڑھتا یا اللہ، اور یا اللہ کہے گا پھر 10 بار اگلے جواب خود ہی جواب دیتا جی میرا بندہ. پبلک بیچاری اس نے سمجھا کہ شاید تسبیح اس طرح پڑھی جاتی ہے کہ ایک بار یا اللہ کو 10 بار جی کام اپنے ذمہ. احکام کو آسان طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، دقیق طریقے سے بیان کرنا حکمت کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا، چونکہ مطلوب یہ ہے کہ آپ کے سامنے پبلک میں ایک سطحی ذہن رکھنے والا عام انسان جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ نے جو حکم بیان کرنا ہے اس طریقے سے بیان کرو کہ ایک چھوٹی سی چھوٹی بسر اوقات کرنے والا انسان، سادی فکر رکھنے والا انسان، اس کو بھی سمجھ آئے کہ یہ چیز حلال ہے یہ چیز حرام ہے. احکام کو بیان کرنے والا حصہ جو ہے قرآن کا وہ دقیق مطالب میں شمار نہیں ہوتا ہے. اچھا، لا یمنع ان فہم ظواہر ہی. اچھا، ظواہر ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ قرآن کی طرف. قرآن کے جو ظواہر والا حصہ ہے اس کے فہم سے معنی نہیں آئے وہ والا حصہ جو مطالب دقیق آپ کے اوپر مشتمل ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ ظواہر والا حصہ کون سا ہے؟ المتضمنۃ للاحکام، شرعی احکام کا بیان کرنے والا ہے جن کے ضمن میں شرعی احکام موجود ہے. آگے لفظ کیا ہے جی؟ واہ، یہ کیا ربط بنے گا اس کا؟ لا یمنع عن فہم و عن حجیتھا. فہم ظواہر ہی کی ضمیر قرآن مجید کی طرف جائے گی اور حجیت ہا کی ضمیر ظواہر کی طرف جائے گی.
وہ حصہ مانے نہیں ہے ظواہر کے فہم سے اور ان ظواہر کی حجیت سے. احکام کی طرف بھی جا سکتے ہیں. احکام کی حجیت نہیں، ظواہر کی حجیت کی موضوع ظواہر کی حجیت چل رہا ہے نا. یعنی وہ قرآن کا حصہ جو دقیق مطالب کے اوپر مشتمل ہے، وہ حصہ، وہ دوسرے والا حصہ جو ظواہر والا ہے، اس ظواہر والے حصے کے فہم سے مانے بھی نہیں ہے اور اس ظواہر والے حصے کی حجیت سے مانے نہیں ہے. کما ہوا محل الکلام ہے، جیسا کہ ہمارا محل کلام یہی ظواہر والا حصہ ہے، نہ کہ وہ حصہ ہمارا موضوع بحث ہے کہ جو دقیق مطالب پہ مشتمل ہے. ٹھیک ہے نا. کما ہوا یعنی جیسا کہ یہی والا حصہ جو ظواہر والا ہے، یہی ہمارا کیا ہے، محل کلام. محل کلام یعنی ہمارا موضوع بحث ہے. دوسرے والا حصہ تو ہمارا موضوع بحث ہے، شامل ہی نہیں ہے، خارج ہے. اچھا، یہ بات مکمل ہو گئی. وہ اما الثالثۃ، تیسری وجہ کیا تھی جی؟ کہ مشابہ شامل ہے. اس نے کہا کہ بھئی یہ جو ظواہر ہے نا، یہ ظواہر متشابہ کا مصداق ہیں، یا علی نحو الیقین یا علی نحو الاحتمال. دونوں صورتیں سمجھ گئے ہو. علی نحو الیقین اس کا مصداق قرار دو تو بھی، علی نحو الاحتمال قرار دو اس کا مصداق تو بھی، دونوں صورتوں میں ظواہر حجت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگر کہتے ہو علی نحو الیقین مجمل کا مصداق ہے تو پھر ظواہر اس لیے حجت نہیں ہے چونکہ متشابہ سے تمسک کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور اگر نحو الاحتمال اس کا مصداق میں شامل ہے تو پھر اس کی حجت میں شک آ جائے گا. جب حجت میں شک آ جائے گا تو شک کی صورت میں آپ پہلے ایک اصل طے کر چکے ہیں، کیا کہ حجت میں شک ہو تو یقین کر لیں وہ حجت. ٹھیک ہو گئی بات. کہتا ہے اس کا بھی رد ہے ہمارے پاس. وہ کیا رد ہے جی؟ اب وہ رد سنو. مصنف کہتا ہے بھئی آپ کو کس نے کہا ہے کہ لفظ متشابہ جو ہے، توجہ فرمائیے، لفظ متشابہ وہ ظواہر کو شامل ہے اور متشابہات جو ظواہر جو ہیں وہ اس متشابہ کے مصادیق میں سے ہیں. آپ کو کس نے کہا متشابہ؟ توجہ فرمائیے. اچھا، متشابہ قرآن مجید میں متشابہ کہا جاتا ہے اور ہمارے فنی اصطلاح میں اس کو مجمل کہا جاتا ہے. توجہ فرمائیے حضرت جی. متشابہ کو ہم اگر اپنی اصطلاحی تعبیرات میں لے آئیں تو کیا نام دیتے ہیں ادھر آ کے؟ مجمل. ٹھیک ہو گئی بات. لہذا متشابہ کا معنی کیا ہے؟ مجمل. جب متشابہ کا معنی معین ہو گیا مجمل، تو اب آؤ مجمل اور ظواہر دونوں ایک شے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مجمل اسے کہتے ہیں جس میں مختلف معانی کا احتمال مساوی احتمال ہو. ٹھیک ہے. مجمل کسے بولتے ہیں حسن صاحب؟ جس میں اس مثلا اس معنی کا بھی احتمال ہے، اس معنی کا بھی احتمال ہے. جب ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہو، یعنی مجمل اس وقت ہوتا ہے جب ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہو اور وہ جتنی معنی کا احتمال دے رہے ہیں سب کا احتمال برابر ہو تو اسے مجمل کہتے ہیں. اور اگر احتمال ہو ایک سے زیادہ معنی کا مگر یہ کہ وہ احتمال برابر نہیں ہے، کسی ایک جہت اور ایک طرف کے مراد ہونے کا رجحان پایا جاتا ہے تو اس کو ظواہر کہا جاتا ہے، اس کو مجمل نہیں کہتے. ظواہر میں جو ہے وہ پلڑا برابر نہیں ہوتا، ایک طرف جو ہے وہ رجحان رکھتی ہے، جو مخالف طرف ہوتی ہے اس کے پوائنٹ کم ہوتے ہیں. لہذا ظواہر جو ہیں، یعنی اگر آپ منطقی مثال لے کر آئیں تو آپ کے پاس ایک شک ہے، ایک ظن ہے، ایک قط ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہی کیٹیگری یہاں بنے گی. قط کو یہاں ناس کا نام دیں گے، ظن کو ادھر ظواہر کا نام دیں گے اور شک کو ادھر جو ہے ادھر آ کے ہم اجمال کا نام دیتے ہیں. لہذا مجمل اور چیز ہے، ظواہر اور چیز ہے. آپ کو کس نے بولا ہے کہ لفظ متشابہ جو ہے یہ ظواہر کو شامل ہے اور ظواہر اس کے مصادیق میں سے ہیں؟ نہیں، ایسے نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم یقین ہے کہ ظواہر اس کے مصادیق میں شامل نہیں ہے. فعل منع بھئی منع ہے، ممنوع ہے کہ چیز ان کون ظاہر من المتشابہ،
ظواہر کو متشابہ کا مصداق قرار دیں آپ، ممنوع ہے، نہیں ہو سکتا ہے۔ بھائی کیوں آپ ظاہر کو متشابہ کا مصداق نہیں قرار دے سکتے؟ کہتے فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُتَشَابِهَ هُوَ خَصُوصُ الْمُجْمَلِ، کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے، لفظ متشابہ کا معنی کیا ہے؟ ہوا خصوص المجمل، فقط مجمل کو شامل ہے لفظ متشابہ، یعنی لفظ متشابہ کا معنی کیا ہے؟ المجمل۔ وَلَيْسَ بِمُتَشَابِهٍ، اور لفظ متشابہ متشابہ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی لفظ متشابہ کا معنی متشابہ نہیں ہے۔ لفظ متشابہ کا معنی ہم کو معلوم ہے کہ بھئی اس کا معنی کیا ہے؟ مجمل ہے اس کا معنی۔ پھسل گئے ہو نا پھر؟ نہیں لیس متشابہ، لفظ متشابہ جو ہے لیس متشابہ، کیا مطلب؟ یعنی اس کا یہ لفظ جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس معنی کو ہم جانتے ہیں، اس کا جو معنی ہے وہ معنی ہم پہ مشتبہ نہیں ہے، تاکہ آپ جو لفظ متشابہ اس کا معنی مشتبہ ہونے کے بنا پہ آپ کہیں کہ شاید یہ لفظ متشابہ ظواہر کو بھی شامل ہے۔ بھئی کیوں؟ اس لیے کہ اس کے معنی کا پتہ نہیں ہے، جب پتہ نہیں ہے تو ہو سکتا ہے شاید یہ ظواہر کو بھی شامل ہو۔ کہتے ہیں نہ ہمیں اس کا معنی ہم پہ مشتبہ نہیں ہے، تاکہ معنی کو مشتبہ قرار دے کے آپ جو ہے ظواہر کو بھی اس کے مصادیق میں درج کر دیں۔ اس کا معنی ہم جانتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے؟ مجمل۔ اور مجمل کسے کہتے ہیں؟ وہ منطقی مثال کے مطابق شک کی نظیر بنے گا، جو ایک سے زیادہ معنی کا احتمال رکھتا ہو، اور جتنی معنی کا احتمال رکھتا ہو وہ سارے معنی کا احتمال برابر درجے کے احتمال پہ ہوں، اس وقت ہم اس لفظ کو کیا بولتے ہیں؟ مجمل۔ اگر کسی ایک طرف کا دوسری طرف پر یا بقیہ اطراف کے اوپر رجحان چلا گیا ہے، رجحان چلے جانے کی صورت میں پھر وہی رجحان پانے والی طرف وہ کیا قرار، وہ ظاہری معنی قرار دی جاتا ہے، اس کو وہ ظاہری معنی بن جاتی ہے اس معنی لفظ کا، ٹھیک ہے؟ وہ معنی ظاہری معنی قرار دیا جاتا ہے، اس کو پھر ہم مجمل نہیں کہتے۔ مجمل کے لیے ضروری ہے کہ جتنے معنی کا احتمال ہے لفظ کے اندر وہ احتمال علی نسبتاً مساویت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ لہذا نتیجہ کیا نکلا کہ بھائی ظواہر متشابہ کے مصادیق میں سے نہیں ہے، جب نہیں ہے تو پھر متشابہ اور مجمل وہاں ظہور متحقق نہیں ہوتا، جب ظہور متحقق نہیں ہوتا تو حجت نہیں ہوں گے، لیکن ظواہر چونکہ اس کے مصادیق میں سے ہی نہیں ہے، ایک چیز ہی الگ ہے، جب چیز ہی الگ ہے تو ان کے اندر ظہور ہوتا ہے، جب ظہور ہوتا ہے تو پھر ظہور حجت بھی ہے۔ اس نے ظہور کی نفی کی تھی، یاد ہوگا آپ کو، کیونکہ مجمل میں ظہور متحقق نہیں ہوتا۔ اس نے کہا کہ ظواہر حجت کا مصداق ہے، ظواہر جو ہے متشابہ کے مصداق میں سے ہے، اور متشابہ کا ظہور نہیں ہوتا، لہذا ظواہر کا ظہور نہیں ہے۔ اچھا جی، خلصنا؟ لیسا کی ضمیر جائے گی لفظ متشابہ کی طرف، وہ لفظ متشابہ جو ہے لیسا بے متشابہ متشابہ نہیں ہے، آگے واو تفسیریہ ہے، عطف تفسیر لے کے آیا ہے اس لفظ متشابہ کی تفسیر کرنے کے لیے، یعنی مطلب یہ ہے کہ لیسا بے متشابہ یعنی لیسا بے مجمل، لفظ متشابہ معنی کے لحاظ سے متشابہ اور مجمل نہیں ہے، یعنی اس کے معنی کو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، ہم پر اس کا معنی مشتبہ نہیں ہے، تاکہ اس کے معنی کو مشتبہ قرار دے کے مشتبہ ہونے کی بنا پہ آپ ظواہر کو بھی اس کے مصادیق کے دائرے میں داخل کر لیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم اس کا معنی جانتے ہیں، جب اس کا معنی معین ہو جائے گا تو معین ہونے کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ ظواہر اس کے اندر درج ہیں یا درج نہیں ہے، تو ہم نے کلیئر کر دیا ہے کہ اس کا معنی جو ہے مشتبہ نہیں ہے، معلوم ہے، اور وہ کیا ہے؟ لفظ متشابہ سے مراد مجمل ہوتا ہے، یعنی ہماری تعبیر میں جسے ہم مجمل کہتے ہیں وہی قرآن کی تعبیر میں لفظ متشابہ ہے۔ اچھا جی، خلصنا؟ وَأَمَّا الرَّابِعَةُ، رابعہ کیا تھا جی؟ اس نے کہا چلو یہ تو مانتے ہیں کہ قرآن کے جو ظواہر ہیں وہ ذاتی طور پہ مجمل نہیں ہیں، لیکن کسی سبب سے، کسی خارجی وجوہات کی بنا پہ اجمال ان کو عارض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو لہذا وہ کیسے اجمال عارض ہو جاتا ہے؟ اس نے کہا جی ہمیں علم اجمالی ہے مخصصات کے وارد ہونے کا، ٹھیک ہے جی؟ مخصصات کے وارد ہونے کا علم اجمالی ہے،
جب علم اجمالی موجود ہے کہ ان ظواہر کے مخصصات موجود ہیں تو پھر مخصصات کے موجود ہونے کا جب احتمال آ جائے گا تو مخصصات کے احتمال کے بعد پھر شک ہو جائے گا کہ یہی ظاہر معنی متکلم کی مراد ہے یا نہیں ہے. شک ہونے کی صورت میں پھر ہم اس کو کنفرملی متکلم کی مراد قرار نہیں دے سکتے، اور متکلم کی مراد قرار دینے کا ہی نام یہی ہے کہ حجت قرار نہیں دے سکتے. یہی وجہ تھی نا. مصنف کہتا ہے بھائی اس کا بھی جواب ہے ہمارے پاس. ٹھیک، آپ کو جو علم اجمالی ہے ان ظواہر کے مخصصات کے وارد ہونے کا، یہ قرآن کے ظواہر ہیں، پھر ان ظواہر کے کیا وارد ہوئے ہیں؟ مخصصات، اور ان مخصصات کا آپ کو علم اجمالی ہے. علم اجمالی سمجھتے ہو؟ علم اجمالی سے مراد یہ ہے کہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ مخصصات آئے ہیں، مگر یہ نہیں پتا کہ کس کس کے آئے ہیں، کون کون سا مخصص کس کس ظاہر کا مخصص ہے. اور جیسے وہ شبہ والی مثال دیتے تھے ہم کہ یہ تو مجھے پتا ہے کہ ان 4 گلاسوں میں سے ایک نجس ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کون سا نجس ہے. یہ تو ہمیں یقیناً معلوم ہے کہ بھائی کچھ ظواہر ہیں جن کے مخصصات وارد ہوئے ہیں، مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا ظواہر کس کس ظواہر کا مخصص آیا ہے، کس کا نہیں آیا ہے، اور وہ مخصص جو ہے ان میں سے وہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے، اگلی تفصیل کا پتہ نہیں ہے. تو یہ علم اجمالی ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے، جواب سنو. مصنف کہتا ہے بھائی دیکھیں، قانون یہ ہے علم اجمالی کے مورد میں کہ آپ علم اجمالی کی تحلیل کی کوشش کریں. علم اجمالی کی تحلیل کی کوشش کریں. علم اجمالی کی تحلیل کی کوشش کیسے ہوگی؟ آپ ان مخصصات کو تلاش کریں. ٹھیک، مخصصات کو تلاش کریں. مخصصات کو تلاش کرنے کے بعد آپ کے پاس نتیجہ 2 حال سے خالی نہیں، یا کسی ظاہر کا مخصص مل جائے گا یا نہ ملنے کا آپ کو اطمینان ہو جائے گا کہ اس ظاہر کا مخصص موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو دونوں صورتوں میں آپ کا علم اجمالی تحلیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ اجمال جو ان کو عارض ہو رہا ہے وہ قبل الفحص عارض ہو رہا ہے، بعد الفحص عارض نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے نا. بعد الفحص اجمال ختم ہو جاتا ہے. اجمال مد مقابل کس کے ہے؟ تفصیل کے. وہ فحص جو ہے آ کے تفصیل میں بدل دے گی اس اجمال کو. جب اجمال ختم ہو جائے گا تو پھر ان کا ظہور کیا ہو جائے گا؟ اجمال سے باہر نکل کے ظہور میں آ جائے گا. جب ظہور میں آ جائے گا تو حجت کی نفی آپ تب کر سکتے ہیں جب تک وہ اجمال کے دائرے میں کھڑا ہے، یعنی قبل الفحص. بعد الفحص کے بعد تو پھر وہ اجمال ختم ہو گیا، ظہور کی حالت آ گئی ہے، تو ظہور جو ہے حجت ہے. وہ اجمال جو عارض ہوا تھا اس کو جن اسباب کے تھرو عارض ہوا تھا، آپ ان اسباب کی پڑتال کریں تو عارض ہونے والا وہ دور بھی تو ہو سکتا ہے نا. اب یہ تو کوئی قانون ہے کہ جو چیز عارض ہو وہ دور نہیں ہو سکتی. بیماری کسی کو عارض ہوئی ہے، جس وجہ سے عارض ہوئی ہے، اگر ان اسباب کا جو ہے وہ انتظام کر لیا جائے، علاج کر لیا جائے، تو پھر ان اسباب کی بنا پہ جو بیماری عارض ہے بیماری ختم ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی؟ ہو جاتی ہے. واضح ہو گئی بات؟ اچھا، تو فرض کریں کہ آپ، یعنی بات جو ہے وہ ایک فرض کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہے. کہتے فرض کریں کہ آپ جو ہے 100 میں سے 50 ظواہر جو ہیں ان کے بارے میں احتمال رکھتے ہیں کہ ان 50 ظواہر کا مخصص وارد ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ان 50 عدد کے حساب سے جو ہے وہ پڑتال شروع کر دیں. جب 50 عدد کے حساب سے آپ جو ہے وہ پڑتال کریں گے مخصصات کی، تو ایسی صورت میں آپ کا ان 2 میں سے کوئی ایک نتیجہ طے ہو جائے گا. باقی رہے دیگر 50، تو ان دیگر 50 کے بارے میں مخصصات کے ورود کا احتمال ہی نہیں ہے. جب احتمال ہی نہیں ہے تو پھر وہاں اجمال عارض ہی نہیں ہے. تو جتنی مقدار ظواہر کے اس اجمال کے عارض ہونے کی زد میں ہے، اتنی مقدار آپ مخصصات کی پڑتال کریں. جب اتنی مقدار آپ مخصصات کی پڑتال کریں گے تو نتیجے میں آپ کو یہ مخصص ملے گا یا نہیں ملے گا. نہ ملنے کا اطمینان ہو جائے گا تو بھی آپ کا اجمال ختم ہو جائے گا، مل گیا ہے تو بھی اجمال ختم ہو جائے گا. اما الرابعہ، تو چوتھی وجہ، فَلِأَنَّ الْعِلْمَ اِجْمَالًا، وہ جو اجمالی علم پایا جاتا ہے کس بات کا؟ بے تروع ارادت خلاف ظاہر،
ہو سکتا ہے کہ متکلم کی مراد ظاہری معنی کے خلاف کوئی اور معنی کا ارادہ رکھتا ہو. ٹھیک ہے نا. یہ علم اجمالی ہے. یہ علم اجمالی کہاں سے آیا ہے؟ مخصصات کے ورود کے احتمال سے. مخصصات کے ورود کے احتمال سے علم اجمالی پیدا ہو گیا. کس بات کا؟ ہو سکتا ہے متکلم کی مراد ظاہری معنی کے خلاف معنی کا ارادہ ہو اس کا، یعنی خلاف والے معنی وہ اس کی مراد ہو، جو ظاہری معنی ہے یہ اس کی مراد نہ ہو. کہتے ہیں یہ علم اجمالی انما یوجب الاجمال، یہ علم اجمالی ان ظواہر کے اندر اجمال کے پیدا ہونے کا موجب بنے گا فیما اس صورت میں اذا لم ینحل، جب علم اجمالی تحلیل نہیں پاتا ہے. اگر تحلیل پا لیتا ہے علم اجمالی تو پھر اجمال ختم ہو جائے گا. اجمال ختم ہونے کے بعد آپ کے پاس جو بچ جائے گا اسے آپ ظاہر کہتے ہیں. اچھا، جب وہ علم اجمالی تحلیل نہ ہو تو اجمال کا موجب بنے گا. اچھا، یہ تحلیل کیسے ہوتا ہے؟ کہتا ہے بالظفر فی الروایات، روایات میں اس مخصصات کے تلاشی کا آپ کیا کریں؟ روایات میں آپ کیا کریں؟ فحص کریں. لام یحنل بالظفر، روایات میں آپ پانے سے کامیاب ہو جاتے ہیں. مثلا بے موارد کا تعلق ظفر کے ساتھ ہے، پھر روایات کا تعلق بھی ظفر کے ساتھ ہے. یعنی آپ کامیاب ہو جاتے ہیں روایات میں پڑتال کرنے سے. کس بات میں کامیاب ہو جاتے ہیں؟ بے موارد، ان موارد کو سمجھنے میں جن موارد میں ارادت خلاف ظاہر، متکلم ظاہر کے خلاف معنی کا ارادہ رکھتا ہے. اور کامیاب ہو جاتے ہیں ان روایات میں مخصصات کے پانے پر بے مقدار، اتنی مقدار مخصصات، بے مقدار المعلوم بالاجمال، جتنا آپ کو علم اجمالی کی مقدار ہے. یعنی جتنی آپ کو علم اجمالی کی مقدار ہے اتنی مقدار مخصصات پانے میں آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. واضح ہو گئی بات. مہم یہ ہے کہ علم اجمالی کی مقدار والی بات تو اس نے صرف سمجھانے کے لیے کہی ہے. کہنا یہ جاتا ہے کہ علم اجمالی جو ہے آپ کو مخصصات کے ورود کا، یہ اس وقت ان ظواہر کے اندر اجمال کا موجب بنے گا جب آپ قبل الفحص تمسک کریں گے. قبل الفحص تمسک کریں گے تو اس وقت ذہن میں کھٹکا رہ جائے گا کہ ہو سکتا ہے جس معنی کو متکلم کی ہم مراد قرار دے رہے ہیں ہو سکتا ہے یہ اس کی مراد نہ ہو. لیکن فحص اور یاس کے بعد پھر یہ کھٹکا ذہن سے ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک جواب. دوسرا جواب بھی اسی کا ہے، توجہ فرمائیے. دوسرا جواب جو ہے ذرا سن لیں، پھر میں اس کی تطبیق دیتا ہوں. وہ کہتا ہے ہمارے پاس علم اجمالی کی اطراف کبھی لامتناہی ہوتی ہیں، کبھی متناہی ہوتی ہیں. توجہ ہے. علم اجمالی کی اطراف، یہ تعبیر تو واضح ہے نا آپ لوگوں پہ. علم اجمالی کی اطراف، علم اجمالی ہمیشہ تعلق پاتا ہے ایک سے زیادہ اطراف کے ساتھ. یہ بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں. مقابل علم تفصیلی ہے، اس کا تعلق صرف طرف واحد کے ساتھ ہوتا ہے. تو جب یہ ایک سے زیادہ اطراف کے ساتھ تعلق پاتا ہے تو پھر وہ ایک سے زیادہ اطراف جو ہے متناہی بھی ہو سکتی ہیں، لا متناہی بھی ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، کہتا ہے اگر وہ علم اجمالی کی اطراف ہیں متناہی اور محدود تو ایسی صورت میں بعد الفحص والیاس، تو جو فرمائیے بعد الفحص والیاس، جو ظاہری معنی ہے جس سے آپ تمسک کر رہے ہو، اس ظاہری معنی کے بارے میں آپ کو یہ شک نہیں رہے گا کہ یہی پتہ نہیں متکلم کی مراد ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے بعد الفحص والیاس میں جب جلدی ہو گئی ذرا، جب وہ متناہی اطراف ہیں تو متناہی اطراف میں جب آپ فحص اور یاس کر لیں گے تو فحص اور یاس کے بعد پھر احتمال نہیں رہے گا کہ شاید کوئی ایسا مخصص رہ گیا ہو جس تک میرا ہاتھ نہ پہنچا ہو. لیکن اگر وہ لامتناہی ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق ہی فحص کریں گے. جتنا آپ فحص کریں گے تو فحص کرنے کے بعد جب آپ تمسک کریں گے تو تمسک کے بعد بھی آپ کے ذہن میں کھٹکا رہ جائے گا. کس بات کا؟ ہو سکتا ہے یہی معنی جیسے میں تمسک کر رہا ہوں متکلم کی مراد نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ فحص کے اطراف لامتناہی ہیں اور اب بھی فحص و یاس کے بعد احتمال موجود ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا مخصص اس کا موجود ہو اور اس کے آنے کے بعد پھر یہ معنی جس کو میں متکلم کی مراد قرار دے رہا ہوں یہ اس کی مراد نہ رہے.
ٹھیک ہے. تو لا متناہی اطراف کی صورت میں بعد الفاظ والیاس بھی کسی مخصص کا احتمال باقی رہتا ہے، اور اطراف محدود ہوں تو ایسی صورت میں بعد الفاظ والیاس مخصص کے موجود اور باقی رہنے کا احتمال باقی نہیں رہتا. جب نہیں رہتا تو پھر محدود ہونے کی صورت میں بعد الفاظ والیاس جب ظاہر سے تمسک کریں گے تو اس وقت آپ کو اطمینان ہوگا کہ جس معنی کو ہم متکلم کی مراد قرار دے رہے ہیں یہی اس کی مراد ہے. اور اگر لا متناہی اطراف ہوں تو اس میں لا متناہی اطراف کی صورت میں بعد الفاظ والیاس بھی خطرہ رہ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہی معنی جس کو ہم اس کی مراد قرار دے رہے ہیں یہ اس کی مراد نہ ہو. فرق سمجھ میں آ گیا ہے دونوں کا. اور مصنف کہتا ہے بھی ہو سکتا ہے یہ دعویٰ کیا جائے کہ بھئی علم اجمالی کی جو اطراف ہیں وہ محدود ہیں. جب ان کے محدود ہونے کا دعویٰ کیا جائے گا تو پھر بعد الفاظ والیاس وہ خطرہ نہیں رہے گا جو لا متناہی میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جب وہ خطرہ نہیں رہے گا تو بعد الفاظ والیاس ان کے ظہور قرآن کے ظہور کی حجت سے کوئی چیز بھی منافی نہیں رہے گی. دوسرا جواب اسی چوتھی وجہ کا یہ ہے کہ یہ دعویٰ کیا جائے کیا دعویٰ کیا جائے اختصاص و اطراف ہی یعنی علم اجمالی. وہ جو علم اجمالی ہے اس کی اطراف مختص ہیں. کس کے ساتھ مختص ہیں؟ بما اس مورد کے ساتھ مختص ہیں کہ جس مورد میں انسان تفحصا فحص کرتا ہے اما اس چیز سے یخالف ہو جو اس ظاہر کے ایک مخالف ہوتی ہے. ظاہر کے مخالف کیا ہوتی ہے؟ مخصصات مقیدات ظاہر کے مخالف سمجھے جاتے ہیں کیونکہ ان کے آنے کے بعد پھر ظاہری معنی جو ہے وہ متکلم کی مراد نہیں رہتا، اس لیے ان کو کیا بولا جاتا ہے؟ ظواہر کے مخالف. یہ دعویٰ کیا جائے کہ علم اجمالی کی اطراف مختص ہیں بما اس مورد کے ساتھ جس مورد میں اگر وہ فحص کرتا ہے اما اس چیز کے بارے میں جو چیز اس ظواہر کے خلاف ہوتی ہے، یعنی فحص کرتا ہے اس مخصصات کے بارے میں تو فحص کرتا ہے تو پھر فحص کرنے کے بعد لا ظافر بہی تو فحص کرنے میں اس مخالف کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اطراف کا اس مورد کے ساتھ مختص ہونے کا دعویٰ کیا جائے غیر بعیدتن یہ دعویٰ بعید نہیں ہے. مطلب یہ کہ یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ علم اجمالی کی اطراف جو ہیں یہاں محدود ہیں. جب محدود ہیں تو پھر بعد الفاظ والیاس ظاہری معنی سے جب تمسک کریں گے تو پھر اس ظاہری معنی کو متکلم کی مراد واقعی قرار دینے میں ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا. ٹھیک ہے جی. فتعمل جیداً تو آپ اس میں غور و فکر کریں کہ ظواہر کے حوالے سے اچھا ایک بات اور واضح کرتا چلوں آپ کو، جو قرآن مجید کے ظواہر ہیں نا ان کے مخصصات کہاں ڈھونڈے جاتے ہیں؟ روایات میں. تو جو ہے قرآن کے جو ظواہر ہیں یا قرآن مجید کے جو عموم ہیں ان کے مخصصات کو کہاں تلاش کیا جاتا ہے؟ روایات کے اندر. کیونکہ قرآن جو ہے وہ تکرار نہیں دیتا ہے کہ ایک مرتبہ عام بولے دوسری بار اس کا خاص مخصص بولے. ٹھیک ہے نا. تو قرآن میں جو ہے عموم آیا ہے یا قرآن میں جو ظہور آیا ہے ظواہر اور عموم قرآن ان کے مخصصات اور مقیدات کہاں تلاش کیے جاتے ہیں؟ روایات میں. جو آیا کہ بعض آیات بعض کی تفسیر کرتی ہیں وہ تکرار ہی نہ ہوگی. تفسیر اور چیز ہے مولانا، مخصص اور چیز ہے. مخصص میں اور مفسر میں فرق ہے. بعض القرآن یفسر البعض یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بعض القرآن یفسر القرآن ہم اس کی نفی نہیں کریں کہ قرآن کا مخصص قرآن کے اندر نہیں ہو سکتا، مگر عام طور پہ قرآن کے اندر قرآن کا مخصص نہیں ہوتا، یعنی نادر ہے. تو جو فرما لیا آپ نے یہ بحث آتی ہے ایک مخصص اور ناسخ کی، تو پھر وہ فرق بتاتے ہیں کہ ناسخ میں اور مخصص میں کیا فرق ہے. یاد ہے یہ بحث؟ مخصص کی اور ناسخ کی شکل و صورت ایک جیسی ہے. وہاں شروط ہیں جن شروط کی صورت میں ہم فیصلہ دیتے ہیں کہ اس وقت ہم نے اس کو مخصص قرار دینا ہے یا اس کو ہم نے ناسخ قرار دینا ہے. واضح ہو رہی ہے بات؟ تو قرآن کے عام کا قرآن کے اندر ہی کوئی دوسرا مخصص آپ کو مل جائے اس کی میں نفی نہیں کر رہا ہوں، لیکن نادر ہے.
یعنی ندرت کی بات کہہ رہا ہوں. عام طور پر قرآن کے ظواہر اور قرآن کے عموم کا جو مخصص ہوتا ہے وہ آپ کو کہاں ملے گا؟ روایات میں ملے گا. اصول کے اندر بحث موجود ہے کہ قرآن کی عموم کی تخصیص قرآن کے ذریعے، قرآن کی تخصیص روایات کے ذریعے، قرآن کی تخصیص عقلی دلیل کے ذریعے. ٹھیک ہے نا، مخصص لبی جسے آپ کہتے ہیں. تو بحث موجود ہے، لیکن بحث جب کی جاتی ہے تو وہاں واقع میں ان مخصصات میں سے کون ہے کون نہیں ہے واقعات کو نہیں دیکھا جاتا. یعنی خارج میں بالفعل ان میں سے کون سا مخصص موجود ہے کون سا مخصص موجود نہیں ہے یہ نہیں دیکھا جاتا. بحث میں صرف جو ہے وہ ایک گراؤنڈ بنایا جاتا ہے نظریات کو ڈسکس کرنے کے لیے، اپنی عقلی حدود کو احاطہ کرنے کے لیے. لیکن عام طور پر مخصصات کہاں ہیں قرآن کے؟ روایات میں. جب روایات میں ہے تو پھر مصنف کہتا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ وہ مخصصات جو کہ علم اجمالی کی اطراف بن رہے ہیں ان کے محدود ہونے کا دعویٰ کیا جائے. جب محدود ہونے کا دعویٰ کیا جائے گا تو پھر بعد الفاظ ولیات یہ احتمال نہیں رہے گا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا رہ گیا ہو جس تک میرا ہاتھ نہ پہنچا ہو. یہ احتمال تب ہوتا ہے جب آپ اطراف کو لامحدود کرا رہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ جی اچھا. مصنف کہتا ہے غیر بعیدۃ، یہ دعویٰ بعید نہیں ہے، کنفرم نہیں کیا اس نے. یعنی جیسے کہتے ہیں کہ ایک بات بطور احتمال، اگر اس دوسری بات کو آپ بطور احتمال لے لیتے ہیں تو پہلی بات اوپر جو ہے وہ کنفرم نہیں کر چکا ہے. دو جواب ہے نا اس کے کہ بھائی وہ اجمال جو ہے وہ اس وقت میں ہوگا جس وقت وہ اجمال تحلیل نہیں ہوتا. اجمال تحلیل ہونے کے بعد پھر وہ ظواہر کی حجت سے کوئی چیز منافی نہیں رہے گی. خلصنا من ھذا. واما الخامسہ، تو پانچویں وجہ کیا ہے یاد ہے؟ ٹائم ہے 10 منٹ ہوگا نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.